अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये जब तक मैं यहाँ हूँ आपको इस घर की अपडेट देती रहूँगी। माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से ठेकेदार जो है वो घर बना रहा है। मौसम आज बहुत अच्छा हुआ था, बारिश तो खैर नहीं हुई, बाद में हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन बहुत ठंडी और मज़े की हवा चल रही थी, लग रहा था मरी है, लेकिन ये ज़ाहिर है मरी तो नहीं था। आज हम जा रहे थे अपनी बहन के घर, मेरी बहन के घर, कि वो डीएचए में रहती है, और उसने मुझे कहा था कि चक्कर लगाओ। मेरा अपना भी दिल था, उसने घर चेंज किया था कि जाके देखूं माशाल्लाह कैसा डेकोरेट किया और क्या है। तो ये मौसम में ये पहाड़ और ये जो ग्रीनरी है और ज़्यादा अच्छी लगती है जब बादल आए हुए हों। और ये बड़े मज़े का सीन थे, बड़ा मज़ा आ रहा था, एंजॉयमेंट हो रही थी, साथ हमने गाने भी लगाए हुए थे। ये जनाब ये हम जीटी रोड पर हैं। इसका डीएचए का एक गेट जो है वो जीटी रोड पे खुलता है। यहाँ से हम जनाब उसकी कॉलोनी में एंटर होंगे। ये बोर्ड जो मैंने आपको दिखाया है, दिखा रही हूँ, इसमें डीएचए 2 है और गेट 1 से हम लोग एंटर हो रहे हैं, और इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो गीगा मॉल है। ये जनाब सिक्योरिटी वाले खड़े हैं। डीएचए में भी सिक्योरिटी अच्छी है, लेकिन बहरिया जैसी नहीं है। बहरिया में तो कोई चीज़ आप बगैर अंदर ला नहीं सकते, और वो रोक कर पूछते भी हैं अगर बहरिया का स्टिकर गाड़ी पे ना लगाओ। लेकिन डीएचए का स्टिकर नहीं था, उसने नहीं हमें रोका कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। खैर हम रवां दवा हो गए। मैं पहले कभी नहीं आई इस कॉलोनी, इस डीएचए में। डीएचए 2 से हम गुजर के ज़रूर जीटी रोड पे आते हैं, लेकिन इस तरह कॉलोनी के अंदर नहीं आए। ये बहन के घर पहुंच गए हैं, ये उसका ऊपर वाला पोर्शन है। माशाल्लाह माशाल्लाह उसको घर सजाने का बहुत शौक़ है, और बहुत उसमें इसकी सेंस भी है। बहुत अच्छे तरीके से ये लाउंज है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और बहुत अच्छा इसने डेकोरेट किया हुआ था। ये इसने एक्स्ट्रा रूम है, डाइनिंग, उसको अलहदा से सेट किया हुआ था, वो मैं आपको इंशाल्लाह बाद में दिखाती हूँ। एक इसने कैट रखी हुई थी, माशाल्लाह टोट बटोट इसका नाम है, और बहुत ही प्यारी माशाल्लाह पर्शियन कैट है, खूबसूरत है बहुत। इसका किचन का भी मैंने कहा अपने बहन के घर का टूर आपको देती हूँ। ये किचन है, और ये हमारे ये चाय का एहतमाम। इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें थी, वो इंशाल्लाह जब सर्व करेगी तो बताऊंगी। ये इसका लॉन्ड्री एरिया है, बहुत आला सेट किया हुआ है। किचन भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज्ड और साफ़ सुथरा था। उसके बाद जनाब मैं ये आपको दिखा रही हूँ पैसेज है। ये इसने रखा हुआ है, चेस्ट वॉल यूनिट रखा हुआ है, और इसके ऊपर जो डेकोरेशन पीस रखे हुए हैं। उसके बाद जनाब मैं उसकी बेटी के कमरे में गई हूँ। माशाल्लाह देखें किस कदर शानदार सेट हुआ हुआ है। मुझे तो खैर बहुत पसंद आया, डिम सी लाइट थी, और उसको जनाब इसका शौक़ है पेंटिंग वगैरह का, और उसके ब्रश भरे हुए हैं। ये उसके माशाल्लाह बेटे का रूम है, और बेटा जो है वो माशाल्लाह बड़ा है, और अब उसको लम्स में माशाल्लाह एडमिशन भी मिल गया है, जाएगा। ये इनकी मासी है। और उसके बाद जनाब मैं गुड़िया के बहन के बेडरूम में गई थी, और ये जनाब वो बेटा इसका ऑनलाइन काम करता है, तो वो जनाब ऑफिस बनाया हुआ है उसने। ड्राइंग रूम को, डाइनिंग एरिया को उसने अपने ऑफिस में कन्वर्ट किया हुआ है। पियानो का भी शौकीन है, और पियानो भी बहुत शौक से बजाता है, काफ़ी अच्छा बजा लेता है। हम लोग तो अक्सर उससे फरमाइश करके सुनते हैं जब टाइम हो और मूड भी हो। अब अगर अफरा तफरी हो फिर तो ज़ाहिर है मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जनाब टेरेस पे गए हैं। टेरेस भी अच्छा, डीएचए में टेरेस अलाउ ही नहीं है बहुत बड़ा बनाना ना, हालांकि ये एक कनाल का घर है, लेकिन इसमें टेरेस उन्होंने सबके टेरेस छोटे ही बने हुए हैं। इन कॉलोनियों में इन लोगों ने ना रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं कंस्ट्रक्शन की, कि उस हिसाब से ही सब कुछ करना है। तो ये शाम का व्यू है, मगरिब के बाद का। माशाल्लाह इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, जैसे लग रहा था हम मरी में आए हुए हैं। बहुत खूबसूरत हवा चल रही थी, और इतनी सूदिंग थी ना। ये फिर लिया घर सर, मैंने अब उसके जनाब वीडियो बना ली। फिर ये देखें जी, इसने हमें चाय सर्व की थी। कचौरी थी, छोटी शुक्र है कचौरी थी, बड़ी तो आपको पता खाई नहीं जाती। ये भी हैवी थी, वैसे हाफ ही खाई गई थी, लेकिन थी टेस्टी। साथ समोसे और ग्राटो जलेबी, पिंडी की बहुत मशहूर जलेबी है, हर जगह ग्राटो जलेबी है। साथ उसने जनाब चने की चाट बनाई हुई थी, दही फुल्कियाँ बनाई हुई थी, और टोट बटोट को उसके पिंजरे में बंद कर दिया था, और साथ फैन ऑन रहता है। जाहिर है जानवर है, घर का फर्द ही होता है। तो फिर उसने जनाब बच्चियों को, बड़ी बेटी की बच्चियों को कपड़े दिए। ये बड़ी बेटी का था, थोड़े बड़े हैं लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता, छोटे नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। ये छोटी बेटी के लिए फ्रॉक दिया था,
اور بیٹی کو اس نے میرے کھاڑی کے باڈی اسپرے دیے تھے 4 گفٹ پیک کے پاؤچ میں، کافی خوبصورت لگ رہے تھے ماشاءاللہ۔ اس کی چوائس بھی اچھی ہے اور اچھی چیز ہی وہ ہمیشہ مطلب اپنی پسند سے دیتی ہے۔ یہ مجھے سوٹ دیا، ایک سوٹ تو مجھے پہلے دے چکی ہے جو میں نے ٹیلر کو سلنے دیا، اور یہ میری برتھ ڈے کا اس نے مجھے سوٹ دے دیا تاکہ یہ بھی سل جائے۔ اور جو میری نواسی صاحبہ ہے وہ تو جناب ٹوٹ پٹوٹ کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، آپ بھی دیکھیں کتنا پیاری، اس کی دم دیکھیں۔ اور یہ سب لوگ اس کو اس طرح پیار کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ پیٹ ہوتا ہی یہی چیز ہے کہ گھر کے فرد کی طرح اس کو رکھنا پڑتا ہے اور گھر کی فرد کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور فاطمہ نے تو کسی اور کو لفٹ ہی نہیں کرائی، جہاں ٹوٹ بٹوٹ جا رہا تھا اسی کے آگے پیچھے پھر رہی تھی اور اسی کو چھیڑ رہی تھی اور ہاتھ لگا رہی تھی۔ بس بیٹھے باتیں کیے، گفٹ وصول کیے، اور اس کے بعد اس نے کھانے کا بھی ارینجمنٹ کیا ہوا تھا، گرین چٹنی بنائی ہوئی تھی، رائتا تھا، یہ آلو پالک تھی، کافی ٹیسٹی کھانا بھی ماشاءاللہ بہت اچھا بناتی ہے۔ اور یہ چنے کی دال اور گوشت تھا، اور پلاؤ تو اس کا ویسے ہی ہمارے خاندان میں بڑا مشہور ہے، بہت مزے کا پلاؤ بناتی ہے اور تھا بھی بہت ٹیسٹی۔ بس یہ کھا کے، اور میں نے وہ کہہ رہی تھی نان نہیں دکھائے، نان بھی دکھاؤ، تو میں نے کہا آپ ہی دکھائیں، تو یہ نان بھی تھے بھائی ماشاءاللہ۔ یہ جناب صبح ناشتے میں آج ہم نے صرف ملک شیک اور بریڈ لی تھی، اور اس کے بعد جناب جو اس کے ٹیلر نے میرے کپڑے سیے تھے وہ اس نے مجھے ہینڈ اوور کر دیے تھے، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ میں نے لائم لائٹ سے ریڈی میڈ ہی لیا، یہ شرٹ ہے، اور اس کے ساتھ جناب یہ شلوار کا پرنٹ مجھے اچھا لگا تھا، کلر بھی اچھا لگا تھا، تو میں نے لائم لائٹ سے اسٹچ لے لیا۔ ویسے تو جتنے سلائی کے پیسے آج کل لگ رہے ہیں نا، اور درزی خوب لوٹ مار مچا رہے ہیں، اس سے بہتر یہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ ریڈی میڈ کپڑے لے لے، تو وہ سستے بھی پڑتے ہیں اور ایسی سٹیچنگ درزی کرتے بھی نہیں ہے جیسے ریڈی میڈ کپڑوں کی ہوتی ہے۔ اگر کریں تو ایک ایک چیز کے یار اتنے پیسے لے لیتے ہیں کہ بس جس کی کوئی حد نہیں، ایک ایکسٹرا سلائی بھی لگائیں تو 100 150 ان کو چاہیے روپیہ۔ بہرحال یہ پھر میں ساتھ ساتھ ہینگر میں بھی ٹانگتی جا رہی ہوں۔ یہ تو ریڈی میڈ تھا، ان کا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میری بہنیں ہیں بہت اچھی، میری 1 2 ویورز تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہے، بہت اچھے کمنٹ کرتی ہیں، عظمیٰ شجاع ہیں، لبنہ ہیں، تو مطلب شوق سے دیکھتی ہیں میرے ولاگ، تو پھر میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کوئی چیز لوں تو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ابھی میرے صرف 4 سوٹ ہی سل کے آئے ہیں، اور یہ تو بیٹی میری لائی تھی میرے لیے، یہ نشاط لینن سے لیا تھا اس نے۔ یہ دوپٹہ اور ساتھ اس کی شرٹ، گلے بھی آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہ ٹراؤزر ہے، کسی کی شلواریں سلوائی ہیں، کسی کا ٹراؤزر سلوایا ہے، اسی طرح بس پورے کر لیے ہیں ماشاءاللہ۔ 10 11 سوٹ تھے جو کٹھے سلنے دیے، اب سلائی جب دوں گی پھر مجھے پتہ چلے گا کہ 11 سوٹ کا کیا حساب کتاب ہے۔ یہ زیادہ تر سوٹ وہ تھے جو میں نے پہلے ہی لے کر جمع کیے ہوئے تھے، کچھ سیلوں میں سے لیے تھے، کچھ آن لائن منگوائے ہوئے تھے، کچھ میری ماشاءاللہ فرینڈس بھی، میری نیبرز وغیرہ بہت اچھی ہیں، جب میں سعودیہ آنا جانا ہوتا ہے تو لازمی کوئی سوٹ دے دیتا ہے، کوئی کچھ دے دیتا ہے، تو وہ سارے میں جمع ہی کر رہی تھی، کیونکہ میں سردیوں میں سعودیہ گئی تھی۔ آپ کو بتایا جو میرے ولاگ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں صرف گرم کپڑے لے گئی تھی اور لون کے چھوڑ گئی تھی۔ اب جو ہیں وہ میں لون کے کپڑے ماشاءاللہ میرے جو ہیں وہ تھے ہی نہیں وہاں میں پہننے کے لیے، 2 4 سوٹ ہی میں لے کے گئی تھی۔ تو یہ تھا، یہ بھی میری فرینڈ نے ہی مجھے سوٹ دیا تھا، اچھا ہے، 2 پیس دیا تھا، اس کے ساتھ دوپٹہ نہیں ہے، لیکن آج کل دوپٹوں کا تو یار رواج ہی ختم ہو گیا کہ کون سا دوپٹہ کس کے ساتھ، بس کسی بھی کلر کا دوپٹہ آپ لے لو جو بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس کا ڈیزائن ہے، اور اس کا مطلب ٹراؤزر بھی سمپل ہے، اس کا شلوار اس نے سی ہے، ساتھ ساتھ میں ہینگ بھی کرتی جا رہی ہوں کیونکہ ٹائم ہی اتنا شارٹ ہوتا ہے، آنا جانا بھی پڑتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ میرے بھائی کی ویڈنگ اینیورسری ہے، تو اس نے ڈیلے کر دی تھی کہ ہم لوگ آئیں گے تو پھر وہ کریں گے، تو آج ماشاءاللہ ان کے اور بھی ہمارے گیسٹ انہوں نے آنے ہیں، تو سارے رشتہ دار ہی ماشاءاللہ اب اسلام آباد میں پنڈی میں اکٹھے ہو گئے ہیں، تو آج پھر انشاءاللہ ادھر شام کو جاؤں گی اور اس کی بھی انشاءاللہ ویڈیو شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، ویڈنگ اینیورسری کی بھی۔ اور یہ وہ سوٹ ہے جو میری نن لائی تھی، کینیڈا سے آئی تھی تو لائی تھی، مطلب گھر عورتیں بیچتی ہیں وہیں سے اس نے خریدا تھا۔ یہ دیکھیں سل کر یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، بہت ہی پیارا سوٹ ہے، ڈیسنٹ سا بھی ہے اور اچھا بھی ہے۔ یہ کڑھائی کے پیچز ہیں ساتھ، گلے پہ بھی اور گھیرے پہ بھی، اور سل کے یہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ ایک یہ سوٹ ہے جو میں نے سلوایا ہے، یہ خیر میں نے خود ہی آن لائن خریدا تھا، اس کے گلے کا پیچ تھا اور پیچھے بیک سائڈ پہ بھی اس کا پیچ ہے۔
بس جناب یہ میرے 4 سوٹ ہیں جو سل گئے ہیں، باقی وہ اوور لاک نہیں ہوئے تھے، وہ بتا رہی تھی آج ادھر آئے گی تو 4 وہ بھی لے آئے گی۔ اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ کل آپ سے وہ بھی اللہ میاں خیر رکھے، صحت تندرستی رکھے، تو کل انشاءاللہ وہ بھی شیئر کروں گی۔ اور آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے پلیز کہ آپ کو میری سٹچنگ کیے ہوئے سوٹ کیسے لگے ہیں، اور جو میں نے ریڈی میڈ لیا ہے لائم لائٹ سے وہ کیسا لگا ہے۔ اور بس جناب یہیں تک تھا میرا بلاگ، اچھا لگے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ یہ سارا کرنے کے بعد پھر میں نیچے گئی ہوں اور آٹا گوندا۔ یہ جو مشین میری یہ ساری سعودیہ سے ہی میں لے کے آئی ہوئی ہوں مشینیں، کیونکہ پہلے ہمارا ارادہ شفٹ ہونے کا تھا پاکستان، تو یہ تو کین ووڈ کی اگر آپ نے کبھی لینی ہو تو کین ووڈ کی ہی لیں۔ یہ بہت اعلیٰ آٹا گوندنے والی مشین ہے، مطلب ساری مکسنگ کے لیے، کیک وغیرہ بنانے کے لیے، اور جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس قسم کا، کیک سے ریلیٹڈ، نیڈنگ سے ریلیٹڈ، وہ بہت اچھا پوری کا آٹا کچھ بھی گوندنا ہو بہت اچھا گوندتی ہے۔ اور جناب اس میں تیزی سے بھی کرتی ہے، اور مطلب بہت پرفیکٹ کام یہ مشین کرتی ہے۔ بس اب اس کے بعد آٹا گوندا ہے، آٹا گوندنے کے بعد کچن کی صفائی کیا، وہ روز کیا میں شیئر کروں۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیں جی اتنا شور شرابہ ان مشینوں نے بچایا ہوا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ صبح ہی 6 بجے یہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں، ترس بھی آتا ہے، اتنی گرمی حبس میں بیچارے لگے ہوئے ہیں، لیکن کیا کریں۔